السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے امیزون کورس کا تیسرا لیکچر ہے، اور تیسرے لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں امیزون ایف بی اے ہول سیل، ٹھیک ہے؟ اور امیزون ہول سیل ہے کیا، اس پر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، اور برانڈ اپروول کسے کہتے ہیں، اس طرح کی تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ فرسٹ آف آل تو ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ ہے جی واٹ از امیزون ایف بی اے ہول سیل، ٹھیک ہے؟ امیزون ایف بی اے ہول سیل کا مطلب ہے بیسیکلی کہ ہم ایک برانڈڈ پروڈکٹ کے ساتھ، جو کہ ایک سکسیسفلی لانچ پروڈکٹ ہے امیزون پر، جو آلریڈی ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، اچھی سیلز جنریٹ کر رہی ہے، اس پروڈکٹ کے ساتھ ہم نے سمپلی جا کے چپک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پروڈکٹ کے ساتھ ہم نے میٹو کرنا ہے۔ بیسیکلی امیزون ایف بی اے ہول سیل میں ہم اپنا برانڈ لانچ نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ ہم پرائیویٹ لیبل میں کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں ڈفرینٹ ماڈلز کے بارے میں بتایا تھا۔ تو پرائیویٹ لیبل میں جس طرح ہم اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں، امیزون ایف بی اے ہول سیل میں ہم نے بالکل بھی اپنا برانڈ لانچ نہیں کرنا۔ یہ سمپلی ایک گڈ ریونیو جنریٹ کرنے والی پروڈکٹ کو کے ساتھ جا کر میٹو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جسٹ سمپلی امیزون میں اسن پٹ کرنا ہے اس پروڈکٹ کا جو ہم نے فائنڈ کی ہے، کسی بھی برانڈ کی پروڈکٹ، اور اس کے ساتھ جا کے ہم نے میٹو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ادھر دیکھیں تو میں نے لکھا ہوا ہے اینڈ سیل دس پروڈکٹ بٹ فرسٹلی ہی مطلب کہ سیلر نیڈس ٹو گیٹ اپروول فرام دی پروڈکٹ برانڈ اور ڈسٹریبیوٹر، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے کسی بھی برانڈ کی پروڈکٹ کے ساتھ اس طرح ہی جا کر میٹو نہیں کر لینا۔ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائی رینڈملی، فار ایگزامپل نائکی کا ہم نے کوئی پروڈکٹ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ سمپلی جا کے میٹو کر لیا، بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمیں برانڈ کی طرف سے فوراً ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جس میں ہوگا کہ جی آپ میری پروڈکٹ کیسے سیل کر سکتے ہیں۔ وہی مطلب آبویسلی ایک برانڈ کی پروڈکٹ ہے، ہم کوئی عام پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے، تو اوبیسلی برانڈ کی طرف سے ریسٹرکشن تو آئے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے برانڈ سے کانٹیکٹ کر کے اس سے پرمیشن لینی ہوگی، اس سے اپروول لینا ہوگا کہ جی میں فلاں بندہ ہوں، میری فلاں کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے سارا کچھ پرووائڈ کرنا ہوگا، اور اس کو اپنا ریسیل سرٹیفکیٹ دے کے اپنا سارا کچھ پرووائڈ کر کے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں۔ اوبیسلی ہمیں اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوگا ہم نے امیزون پہ اپنا، تو پروفیشنل اکاؤنٹ جس میں ہماری کمپنی بھی ہوگی، تو ہم وہ ساری چیزیں برانڈ کو دکھائیں گے، برانڈ کو یا کسی ہول سیلر کو دکھائیں گے، اور اس سے اپروول لیں گے، اس سے پرمیشن لیں گے، اس سے اجازت لیں گے کہ آپ مجھے اپنا ریٹیلر بنا لیں، میں آپ کی پروڈکٹ کو سیل کروں گا، ٹھیک ہے؟ امیزون پر اگر تو آپ کو برانڈ اپروول دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اکثر برانڈ ہوتے ہیں کہ وہ خود اپروول نہیں دیتے، وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ایک اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ امیزون پہ پروڈکٹ لگاتے ہیں اور برانڈ کا جب نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ڈسٹریبیوٹر کی انوائس آپ، یا پھر برانڈ نے اگر اپروول دیا ہے تو اس کی انوائس آپ امیزون کو دے دیتے ہیں، اور آپ ایزیلی امیزون ایف بی ہول سیل کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ امیزون پر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ امیزون ایف بی ہول سیل کا ماڈل بہت ہی زیادہ بیسٹ ماڈل ہے، بیکاز اس میں لیس انویسٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے، بیکاز اس میں ہم نے کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی ہے، اور ریڈی پروڈکٹ کی اچھی بھلی سیلز آ رہی ہیں، اس کا سیل رینک بہت اچھا ہے، اس کی سیلز بھی کافی اچھی آ رہی ہیں، ہم نے صرف میٹو کرنا ہے اور وہاں پر جا کے سیل کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی انوینٹری کو پراپر رکھنا ہے، کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے پروڈکٹ 50 پیسز بائی کیے ہیں، تو 50 پیسز جب سیل ہو جائیں گے تو ہم نے جلدی سے نیکسٹ منتھ کے لیے 50 پیسز اگین بائی کر لینے ہیں، جتنے ہماری سیلز کے اکارڈنگ ہم نے جتنے لینے ہیں، جتنے بائی کرنے ہیں اتنے ہم بائی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امیزون ایف بی ہول سیل میں صرف $5,000 تک انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، مطلب کہ اس سے ہم ایزیلی امیزون ایف بی ہول سیل کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب امیزون ایف بی ہول سیل کا پروسیجر کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ ہے جی کہ سپلائر فائنڈ کرنا ہے یا پھر برانڈ کو فائنڈ کرنا ہے اس پروڈکٹ کا جو کہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے پروڈکٹ امیزون پر فائنڈ کی ہے،
جس کا BSR اچھا ہے، جس کی سیلز اچھی ہیں، جس کا منتھلی ریونیو اچھا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، سپلائر فائنڈ کرنا ہے یا ہول سیلر فائنڈ کرنا ہے یا برانڈ فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد دی نیکسٹ اسٹیپ از نیگوشیٹ ٹرمز. اس میں کیا کرنا ہے ہم نے جی کہ سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ جب کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے آبویسلی پرائس کم کروانی ہے، اس کی منیمم آرڈر کوانٹٹی پوچھنی ہے کہ آپ مجھے کتنی پرووائڈ کریں گے کوانٹٹی، کیونکہ اکثر ہول سیلر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں 500 پیسز ہی دوں گا، اس سے کم میں آپ کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. ان کی منیمم آرڈر کوانٹٹی فکس ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ہول سیلر ٹو ہول سیلر ویری کرتا ہے کہ وہ کون سا ہول سیلر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شپنگ ڈیٹیلز پوچھ لینی ہے کہ آپ کس طرح سے امیزون کے ویئر ہاؤس تک پروڈکٹ کو شپ کروائیں گے، پروڈکٹ کو پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ ساری چیزیں ہم نے سپلائر سے پوچھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد جی تھرڈ ہے جی پرچیز پروڈکٹ، وہی کہ مطلب ہم نے پروڈکٹ کو پرچیز کر کے اور ہماری سیلز کے اکارڈنگ، جتنی ہماری سیلز ہیں تو اس کے اکارڈنگ کہ منتھلی ایسٹیمیٹڈ سیلز اتنی ہیں تو اتنے پیسز منگوا کے ہم اس کو سیل کر دیں گے سمپلی. تو سمپلی یہ پروسیجر ہے امیزون FBA ہول سیل کا، ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ امیزون FBA ہول سیل میں اکثر بولی جاتی ہیں، اکثر یوز ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں. تو فرسٹ آف آل ہے جی BSR. BSR مینس بیسٹ سیلر رینک. اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے BSR کا کہ سیلر رینک، سیل جو سیلر ہوتا ہے اس کی رینکنگ پوزیشن، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں سمپل ورڈنگ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں، اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اچھے مارکس لے رہا ہے تو اس کو ایک پوزیشن دی جاتی ہے، فار ایگزامپل فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ. جس کی فرسٹ پوزیشن ہے آبویسلی وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، وہ سب سے انٹیلیجنٹ بچہ ہے، وہ سب سے زیادہ محنتی ہے، ذہین ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کی کوالٹیز کے اکارڈنگ اسے ایک پوزیشن دی گئی، اس کے مارکس کے اکارڈنگ اسے ایک پوزیشن دی گئی، فرسٹ پوزیشن، ٹھیک ہے. اسی طرح جب امیزون میں کافی زیادہ سیلر ہوتے ہیں، ان کی سیلز کی بنا پر، فار ایگزامپل کیپ ہیں، ٹھیک ہے، کیپس بیچ رہے ہیں ہم، کافی زیادہ سیلر بیچ رہے ہوتے ہیں. جس سیلر کی سیلز سب سے اچھی ہوں گی اور ریٹنگ اچھی ہوں گی، زیادہ تو سیلز کی ہوتی ہے کہ جس کی سیلز زیادہ اچھی ہیں، مطلب اس کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگ بائی کر رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ سیلز آ رہی ہیں، اس کی بنا پر امیزون اسے ایک نمبر اسائن کرتا ہے وچ از کالڈ BSR. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم امیزون پر اوپن کرتے ہیں کوئی پروڈکٹ، کیپ جیسے میں نے اوپن کر لی، تو اس میں جو فرسٹ نمبر پر پروڈکٹ ہوگی وہ اس کا 1 BSR ہے. اٹس مین کہ مطلب امیزون نے اس کو BSR اسائن کیا ہوا ہے، وہ فرسٹ پوزیشن پر ہمیں شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دس از کالڈ BSR. تو کسی بھی پروڈکٹ کا جتنا اچھا BSR ہوگا وہ پروڈکٹ اتنی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے. آگے ہے جی بائی باکس. بائی باکس امیزون کا ایک بیسیکلی ایسا الگوریدم ہے جس کے اکارڈنگ امیزون ڈفرینٹ سیلرز کو سیلز ڈیوائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح میں بتا رہی ہوں امیزون FBA ہول سیل میں اگر کسی بندے کی پروڈکٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نے میٹو کر لیا ہے، تو وہاں پر صرف ہم نہیں سیل کر رہے، کچھ سیلر اور بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو اسی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو امیزون آبویسلی اگر منتھلی سیلز 300 منتھلی سیلز آ رہی ہیں اس پروڈکٹ پر، تو آبویسلی وہ امیزون نے ان سیلز کو ان سب سیلر میں ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل 4 سیلر بیٹھے ہیں تو 4 سیلرز کے اندر ان 300 سیلز کو امیزون نے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس طرح امیزون بائی باکس کی پرسنٹیج دیتا ہے. مطلب فار ایگزامپل کسی کے پاس 20% ہے، کسی کے پاس 30% ہے، کسی کے پاس 50% ہے، تو اس پرسنٹیج کے اکارڈنگ ان کو سیلز ملتی ہیں ان سیلرز کو، ٹھیک ہے، وچ از کالڈ بائی باکس روٹیشن، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے ہے جی ایسن. ایسن بیسیکلی ہے امیزون سیلر آئیڈینٹیفکیشن نمبر. ڈفرینٹ سیلر ہوتے ہیں امیزون پہ، اوبیسلی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی، تو اسی لیے ان کو ایک نمبر اسائن کیا جاتا ہے وچ از کالڈ. وہ ایک امیزون کی طرف سے کوڈ دیتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اچھا، اب آگے ہے جی برانڈ ڈسٹریبیوٹر اپروول. یہ پہلے ویسے میں آپ لوگوں کو پیچھے بتا چکی ہوں، لیکن میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں. برانڈ یا ڈسٹریبیوٹر اپروول کا مطلب ہے کہ ہم جس برانڈ کی پروڈکٹ کو سیل کرنے والے ہیں، یا پھر جس ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر کہہ لیں اس کو،
جس ہول سیلر کی پروڈکٹ کو سیل کرنے والے ہیں اس سے ہمیں اپروول لینا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے پرمیشن لینی ہوگی. اس میں ڈفرینٹ سٹیپس آ جاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے فردر لیکچرز میں. انشاءاللہ فری کورس میں، امیزون کے فری کورس میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ امیزون ایف پی ہول سیل کے بارے میں گائیڈ کروں گی کہ اپروول کس طرح سے لیتے ہیں، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم نائکی کی کیپس سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں نائکی سے اپروول لینا پڑے گا، یا پھر نائکی کے کسی ڈسٹریبیوٹر سے اپروول لینا پڑے گا جو کہ اتھینٹک ہو، جس کی انوائسز کا مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم کوئی پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹر سے، تو ہمیں ایک انوائس بنا کر دیتا ہے کہ جی ہاں آئی ایم اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر آف دس برانڈ، ٹھیک ہے. وہ انوائس بنا کے دیتا ہے کہ میں نائکی کے برانڈ کا ایک اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ہوں. تو اس طرح وہ جب امیزون ہم سے انوائس مانگتا ہے تو ہم اسے سبمٹ کروا دیتے ہیں اور ہمیں اپروول مل جاتا ہے امیزون کی طرف سے، بیکاز ہمیں ڈسٹریبیوٹر اپروول ملا ہوتا ہے آلریڈی، وہ ہمیں انوائس پرووائڈ کر دیتا ہے، تو ہمیں امیزون پر سیلنگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دس از کالڈ بیسیکلی برانڈ اپروول. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.